الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد از حمد و صلات پہلی گزارش یہ ہے کہ موبائل فون خاموش کر دیں میرے سمیت۔ میں نے تو خیر آتے ہی الحمدللہ خاموش کر دیا تھا چونکہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جو خوبصورت باغ ہے اس سے چند موتی چنیں گے اپنے لیے، اور وہ موتی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سبب ہوں گے اور ماں جی کے لیے بخشش کا سبب ہوں گے۔ اللہ تعالی حاجی انور صاحب کی والدہ محترمہ پر ہری کی رحمت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جو قبر ہے نا اس کو جنت کا گہوارہ بنائے، خوبصورت باغ بنائے۔ ایصال ثواب ہوتے رہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا معنی ہے کوئی ایسا عمل کرنا جس کا ثواب اپنے مرحوم ماں باپ کو پیش کیا جائے، ہوتے رہتے ہیں ایصال ثواب۔ آپ بھی ایصال ثواب کی محفلوں میں شریک ہوتے ہوں گے، میں بھی ہوتا ہوں۔ اصل بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بندہ خود مرنے والا، سمجھے، بندہ مرنے والا خود جن چیزوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے نا، تو میرا رب فرماتا ہے تیری اس جہان سے منتقلی کے بعد، ٹرانسفر کے بعد، دوسرے جہان میں جانے کے بعد ہم اس جہان میں تیرے لیے اسی طرح کے کام تیری اولاد سے کرواتے رہیں گے۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ مائی صاحبہ کا کمال ہے، اور یہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے جو ہم نے سمجھا ہے وہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ یقیناً اللہ کے دین سے محبت کرنے والی تھی، تو آج ان کے لیے سمجھے بات کو، یہ دکھ ہے تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، اور یہ شوق بھی ہے۔ ایصال ثواب کی محفلوں میں آپ شریک ہوتے ہیں، کوئی کس قسم کا، کوئی کس قسم کا، کوئی کس قسم کا۔ انشاءاللہ بات سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی۔ وہ ایصال ثواب، وہ محفل، ایصال ثواب کا وہ تحفہ کتنا حسین اور خوبصورت ہے جس تحفے میں مصطفیٰ کا ذکر شامل ہو۔ تحفے تو آپ نے دینے ہیں نا، ادھر روڈ پہ پکڑ کے کسی کو ایک لفافہ بھر کے پیسوں کا دے دیتے، یہ بھی تحفہ تھا ان کے لیے، اجر پہنچے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ ایک محفل بلاتے اور اعلان کرتے مسجد میں کہ 20 دیگیں پک گئی ہیں آ کے کھا جائیں، یہ بھی تحفہ تھا، تحفہ ہے،
اور یہ ان کو پہنچتا ہے. اور سچ بات یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ تحفے آل قبور کو پہنچتے ہیں تو وہ تحائف تشتری میں لے کے پڑوسیوں کو پیش کرتے ہیں. تمہیں خبر ہے آج میری اولاد نے، میرے چاہنے والوں نے، میرے محبین نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. جس طرح دنیا میں ہم تحفے دیتے ہیں تو پھر تحفوں کو دیکھا جاتا ہے، کپڑوں کا تحفہ دیا، گھڑی کا تحفہ دیا، خوشبو کا تحفہ دیا، کھجور کے دانوں کا تحفہ دیا. تو جو تحفہ زیادہ شان والا ہوتا ہے وہ ہم ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. غلام مصطفیٰ کا صاحب یہ تحفہ آئے، وہ کہتے ہیں میرے دوست نے، میرے استاد صاحب نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. وہ دوسرے اپنے دوست کو، چاچا کو، ماموں کو، کسی نہ کسی کو دکھاتے ہیں کہ میرے لیے یہ تحفہ آیا ہے. آل قبور بھی تحفے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج ہمارے لیے یہ تحفہ آیا ہے. ماں جی کتنی خوش نصیب ہے، آج وہ اپنے پڑوسیوں کو جب تحفہ بتائے گی تو تحفے میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اس تحفے میں کھانا بھی ہوگا، باقی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن تحفے میں کملی والے کا ذکر ہوگا. اور وہ تحفہ کتنا حسین ہوگا جس تحفے میں مصطفیٰ کا باغ بھی رکھا ہوگا، آل محمد کا، جس میں آل محمد کا ذکر بھی ہوگا. وہ تحفہ کتنا حسین ہوگا جس میں زہرا پاک کا ذکر بھی ہوگا. وہ تحفہ کتنا حسین ہوگا جس میں حسین پاک اور حسن پاک کا ذکر بھی ہوگا. اور وہ تحفہ کتنا حسین ہوگا جس تحفے میں جناب ابو بکر صدیق بھی موجود ہوں گے، عمر بن خطاب بھی موجود ہوں گے، عثمان ذی النورین بھی موجود ہوں گے. اور وہ تحفہ کتنا حسین ہوگا جس میں علی المرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا کا ذکر بھی موجود ہوگا. لہذا یہ میرا دکھڑا تھا جو سنا دیا ہے. انشاءاللہ میں اگلی بات کی طرف بڑھوں گا. میں گزارش کروں گا یہی نصیحت کے طور پہ اپنے بڑوں کو جب تحفہ بھیجیں تو اس طرح کا تحفہ بھیجا کریں جس تحفے میں سارے موجود ہوں. اور یہ تحفے ایسے ہیں جو رد نہیں کیے جاتے، قبول کیے جاتے ہیں، کیونکہ حضور کا ذکر، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب کا ذکر ایک ایسی حسین عبادت ہے جس کو میں رد کرتا ہی نہیں. دنیا کی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، میرے نبی کا ذکر کرو گے تو وہ رد. ہاں یہ ناز ہے ہمارے حضور کی دین کی وجہ سے، مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے. یہ ناز ہے ہمارے، یہ فخر ہے ہمارے. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے یہ مجمع سجا ہے تیرے نبی کے ذکر کے لیے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. آقا یہ ناز ہمارے نہ ہوتے، یہ ناز ہمارے نہ ہوتے، یہ انداز ہمارے نہ ہوتے. جن انداز اور جن نازوں پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں اور اس انداز سے بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو خوش ہیں ہی، یہ اس محفل پر تو آسمان کے ملائکہ بھی ناز کر رہے ہیں. اور یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ یہ ناز ہمارے نہ ہوتے، یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، یہ عزتیں ہماری نہ ہوتی. یا رسول اللہ اگر یہ عزتیں ہیں تو آپ کے نام کا صدقہ ہے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں سبحان اللہ کہے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. توجہ کرنا اور محبت سے سبحان اللہ بولنا. ہم جیسے، جملے پر غور کرنا، ہم جیسے نکموں کو
گلے کون لگاتا، اللہ کے یہ دیے ہوئے خوبصورت ہاتھ اپنی بغلوں سے دونوں کو ایسے ہوا میں لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ شکر ہے اللہ کا، یہ ناز ہے، یہ ہمارا ناز ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے ہاتھ حضور کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں، حضور کی عظمت کے لیے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مجھ جیسے نکمے نلائکوں کو کون جانتا تھا بابا، میرے ساتھ والے تو کہیں ہوٹل پہ وائپر لگا رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، 75 میرے کلاس فیلو تھے، کوئی وائپر لگا رہے ہیں، کوئی جناب دکانیں چلا رہے ہیں۔ غور کرنا بات پر، یہ میری تعریف نہیں ہے، تعریف ساری ہوتی ہے اللہ رسول کی ہے، انسان کی کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ اور وہ وائپر لگا رہے ہیں، کوئی سونے بیچ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی صفائیاں کر رہے ہیں، کوئی جگہ ناپ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کے ذکر کا صدقہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے کہاں پہنچایا ہے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے بندہ ہم جیسے نکموں کو کون پوچھنے والا تھا، کیا ہوا؟ ہم جیسے نکموں گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ جس کو یہ جملہ پسند آیا ہے دونوں ہاتھ کے سامنے لائے اور یہ بولے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے بک جائیں گے دربار نبی میں، نام ہی بک جائیں گے دربار نبی میں، کیونکہ اس شان کے سوتے میں ہزارے نہیں ہوتے، اس شان کے سوتے میں ہزارے نہیں ہوتے، اس شان کے سوتے میں ہزارے۔ بس سبق یہی ہے، عقیدہ یہی ہے، دین یہی ہے، در در کی ٹھوکریں نہ کھا، در در کی ٹھوکریں نہ کھا، عقیدہ بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے، نبی سے جڑ جا، ساری عزتیں اللہ تمہارے قدموں پہ قربان فرمائے گا۔ توجہ کریں، نبی سے جڑنے والوں کا آنا مبارک، حضور سے جو جڑتا ہے وہ دنیا میں جب آتا ہے اس کا آنا سب سے جدا۔ توجہ کریں، میں ریئل لائف سے، ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس سے مثالیں دے رہا ہوں۔ نبی کے منگنے کا آنا جدا، نبی کی نسبت والے کا آنا ساری دنیا سے جدا، وہ عجب شان سے آتا ہے، اس کے آنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کبھی اس کی شادی دیکھیں تو وہ شادیاں دوسروں سے جدا ہوتی ہیں، توجہ کرنا، اور کبھی اس کی جوانی دیکھیں تو جوانی بھی جدا ہوتی ہے، اور کبھی اس کے بیٹوں کو دیکھیں، اولاد کو، وہ اولاد بھی جدا ہوتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی نسبت سے تعلق رکھنے والا یہ نبی کا نوکر جب دنیا سے جاتا ہے، یہ نبی کا نوکر جب دنیا سے جاتا ہے، آسمان دنیا میں ہزاروں بار دیکھا ہے، ہزاروں بار دیکھا ہے آسمان دنیا میں، آپ کی اور میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے،
یہ جب دنیا سے جاتا ہے دنیا سے جانا بھی اس کا ساری کائنات سے جدا ہوتا ہے۔ اور پتہ یہ اس شان سے جاتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایک ہی ایمان، ایک ہی یقین پختہ، ایسا عقیدہ نہیں جو حاجی صاحب کے گھر میں ہو، پیر صاحب کے گھر میں ہو، جامع مسجد میں ہو، جابا کے اس کونے پر اور ہو، اور جب روٹی ٹکڑے کی باری آئے تو اور ہو۔ یہ ایک ہی عقیدہ ہے، سچا ہے، یہ مصطفیٰ کے دان سے ملا ہے، قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں میں بھی یہی جاری رہے گا۔ ہماری محفل حضور کے ذکر سے خالی، قرآن کی بات سے خالی، نبی کے فرمان کی بات سے خالی، نبی کی آل کی بات سے خالی، نبی کے پیارے اصحاب کی بات سے خالی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم جس دروازے پہ گرے ہیں، ہم نے جس دہلیز ترشائی کو کہتے ہیں، ہم نے جس دہلیز کو پکڑا ہے وہ کائنات کے مرکز و محور محمد مصطفیٰ ہے، اور جو اس در سے ملتا ہے وہ ہر اس در کی عزت کرتا ہے جس در کی عزت میرے نبی نے بتا دی ہے۔ اب پھر وہ دنیا سے جائے گا تو اس شان سے جائے گا کہ دنیا اس کا جنازہ دیکھ کے حیران ہوگی۔ اپنے جنازے اگر ٹھیک کرنے ہیں، یاد رکھو یہ جنازے میں جا کے دوسرے کو ٹٹول کے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں، جنازے اس سے بڑے نہیں ہوتے، جنازے رسول اللہ پر جان قربان کرنے سے بڑے ہوتے ہیں، جنازے آل محمد کی عزت میں ہاتھ بلند کرتے رہنے سے بڑے ہوتے ہیں، اور جنازے مصطفیٰ کی نسبتوں کا خیال رکھنے سے بڑے ہوتے رہتے۔ کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اگر دیکھنا ہو تو پیر نصیر الدین کی نصیر کی مثال دیکھ لیں، ان کا جنازہ دیکھیں، میں اس جنازے میں شریک تھا، یقین کرو یہ لگتا تھا کوئی سب کا باپ مرا ہوا۔ حاجی صاحب بھی رو رہے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں، جنانی صاحب بھی رو رہے ہیں، حافظ صاحب بھی رو رہے ہیں، لگتا ہے کہ سب کا باپ مرا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ نہ خون کا رشتہ دار، نہ وہ برادری کا رشتہ دار، نہ کبھی کھانا کھلایا، نہ کبھی پانی پلایا۔ فلسفہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے جو میرے نبی کا ہو جاتا ہے کائنات اسی کی کر دیتا ہوں۔ پھر اس کو کسی خونی رشتے کی ضرورت ہوتی، پھر بس میں کونین میں وہی۔ اچھا پتہ کیا ہے یہ جانے والا کہتا کیا ہے؟ میں آپ ہم سب کا ایک یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پر سلامت رہنا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے سنیں گے، طرح طرح کی باتیں سنیں گے، طرح طرح کے عقیدہ دے رہا ہوں، کسی فتنے میں نہ آنا، نبی سے جڑنا۔ ہم نے امید نہیں لگائی ہوئی، یقین کیا ہوا ہے۔ کیا یقین؟ کہ جس نبی کو دن دیکھے مصطفیٰ مانا ہے، اب جب آنکھیں بند ہوگی تو قبر میں اس نبی کا دیدار کر کے دنیا کو بتائیں گے۔ یہ ہماری اولاد کی تربیت ہے، یہ بچہ ہے میرا، روحانی پتر ہے، میرے مدرسے کا طالب علم ہے، ان کو ہم نے یہ سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ بیٹا سبق زیادہ یاد ہو نہ ہو پرواہ نہیں کرنی، جنہوں نے سبق دیا ہے انہیں یاد رکھنا ہے۔ باقی باتیں ساری بات کی ہیں، اس سے اگر جڑے رہو گے تو شرمندگی۔ ایک گل یاد رہے ہو، رکھے مسلمان نہ بنے ہو، کڑے رکھے، کلمہ پڑھیا تے نہ کلمے دی لذت آئی تے نہ ذکر دی لذت آئی۔ اے جے مسلمان نہ بنے ہو، نہ تو سب کلمے دی ذکر لذت آوے، نہ قرآن دی لذت آوے، نہ محفل دی لذت آوے، نعت پڑھا تے سننے والا ہے کبھی جان چھوڑ سی۔ اے جے سنہار بھی نہ بنے ہو، نبی کا ذکر کرو تے نبی دی گل کرو، طبیعت کرا
سننا دے دی تو سارا دن لگیا ہے اسی سننے ایسا اس کارکے کے لگ دے تو کچھ بھی خیرات ملی ہے اس کے مصطفیٰ دا اپنا ہاتھ موجود ہے. اس واسطے بدلنا ہے اپنوں. میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی, میں نے اپنے رب سے یہ مانگا ہوا ہے, میرا رب میری مدد فرما, اس دھرتی کو رسول اللہ کی آل کا, رسول اللہ کے اصحاب کا, رسول اللہ کی ہر نسبت کا نوکر بنا کے دم لیں گے تاکہ کبھی کسی کو یہ شکوہ نہ رہے. ہمارے یہاں پر مسئلہ کیا ہے, لڑائی کیا ہے, جو بندہ علی پاک کا ذکر کرے لوگ اس کو شیعہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بولو جی حاجی صاحب اسی طرح ہے یا نہیں؟ میں ہوں اگر علی پاک کا ذکر شروع کراں تو لوگ احسن شیعہ ایک ہے, تو میں اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کراں تو لوگ احسن ایک خارجی ہے. میں آل محمد کا ذکر کراں تو لوگ آتے میں رافضی ہے. وہ اللہ کا نام ہے, اے سارے رسول اللہ دن, اے رسول اللہ نے اگر محبت کی دی ہے, اے سارے دی بارگاہ میں جھکنا اسی کہ مسائل دی بارگاہ میں جھک سو, اے سارے میں فیض میں دی اور ایسا فیض میں دی. قرآن میں اللہ فرماندے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, ان کو اسی ہیں اجر دینے ہیں جڑا مکتا ہی جڑا خدا واسطے ہاتھ جوڑنے ہیں. علی پاک کے ذکر کرنا والا شیعہ نہیں ہوتا, علی پاک کا ذکر کرنا والا, آل محمد کا ذکر کرنا والا شیعہ, تو جناب ابو بکر پاک کا ذکر کرنا والا ناسبی, عمر پاک کا ذکر کرنا والا ناسبی نہیں ہوندا, تے خارجی نہیں ہوندا. ہاں اتھے سودا اور بیچے تے پردے جل کے اور بیچے, سمجھو جڑا دوئے تے دوئے کو آختے ہیں منافق. اس کا فیصلہ قرآن سن کیتے اور ایجا کیتے کہ اس تے کوئی بندہ کوئی گل کا رکھتا, کوئی مولوی کوئی قاضی کوئی فقی کوئی مفتی گل کا رکھتا. کیونکہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سمجھ آ رہی ہے آیت اسی طرح کیا ہے؟ میں تاں پڑھا لی ہے تو سن کو یقین ہوگا میں قرآن بچو ہی پڑھے. اس کا معنی یہ ہے اور جو علی پاک کا ذکر نہ کرے, آل محمد کا ذکر نہ کرے, اصحاب محمد کا ذکر نہ کرے, کسی بھی جگہ پر ڈنڈی مارے, وہ منافق ہے. اور منافق کا درجہ جہنم میں, وہ جو کفار و مشرک ہیں ان سے نیچے ہوگا, ان سے کیا ہوگا, نیچے ہوگا. لہذا شکوے تے شکایتاں ختم کرنی ہیں. یہ سارے اساں دن اسی آلے سنت و جماعت ہاں, اسی کون ہاں, نہ شیعہ تے نہ بھابیاں تے نہ چکڑیالویاں تے نہ اہل حدیث ہاں تے نہ کوئی دویاں تے نہ تریے ہاں. اسی آل سنت و جماعت ہاں, اور آل سنت و جماعت وہ ہیں جنہیں نبی پاک کیا ساریہ نسبتوں کو صرف چاہ کے پھرن, اور صرف اتنی نہیں اور نسبتاں تے مجھ دور دی گل ہے, نسبتاں تے مجھ دور دی گل ہے. اساں تے نسبتاں نال جڑیاں دی جڑی چمڑے دی چپلیاں ہیں انہاں کو بھی لوکاں تے اپنے سراں تے چاہ کے پھردا نے, بزرگ اپنے سراں تے چاہ کے پھردے ایسے. تے پھر پتہ کیا آتا سی, او سر پہ رکھنے کو جو, او سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور. پہلے گل سمجھ تو پھر تو سبحان اللہ آپ ہی آپ سے ضرورت ہی نہ پیسی. اعلیٰ حضرت آپ اگر سرت رکھنا واسطے حضور دی نسبت نال حضور نال جڑی دی جوتی مبارک اس کو نال پاک آختے ہیں, یہ اگر سرت رکھنا واسطے مل جل ہے تو میں اعلان کرساں دنیا دی ساری بادشاہی اللہ احمد رضا کو چاہ دیتی ہے. دنیا دی ساری بادشاہی اللہ احمد رضا کو چاہ دیتی ہے. پھر کوئی بادشاہ مڑیا پیراں وچ, سارے بادشاہ کتنے پیسے مڑیا پیراں, توجہ کرنا, اور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے, سبحان اللہ ہو, سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور, تو پھر کہیں گی کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. پھر اسی اعلان کر سکے اسی کیا بادشاہ کہ کوشش کرنی ہے, رائی ہے, رائی ہے, حضور کا ذکر کرنا ہے تے جنتا کو بھی دسنا ہے.
اپنی زبان میں اس کر کے کرنا ہو سکتا ہے کسی جانے کو گال سمجھ نہ آئے حضور دا ذکر کرنا ہے تے جنکاں کو بھی دسنا ہے کہ حضور دا ذکر بھی کرنا ہے تے حضور دی آل دا ذکر بھی کرنا ہے تے حضور دی نسبتاں دا ذکر بھی کرنا ہے تے پانچ تن دا ذکر بھی کرنا ہے تے جڑے جڑے تن مرے اللہ سبحانہ اپنی ذات نال تے اپنے نبی دی ذات نال جوڑ لے سارے دا خیال کرنا ہے تے اس گل دا خیال کرنا کہ کوئی بندہ علی پاک کا ذکر کرے وہ شیعہ علی پاک اہل سنت تے ہاں علی پاک کو جو نبی بڑھاوے علی پاک دے بارے آخے جی نبوت تے حضور تے آئی اسی تے اگو علی پاک خاص کی دی استغفر اللہ او استے صحابہ بھی سی نہیں تا سی اس تے فتوی بھی لاندے وہ کون ہے اس تے لینی نہیں فتوی لانا اس کا کام فتوی لانا نہیں اس کا کام رسول اللہ دا دین دسنا اور صحیح صحیح دستے رہے سا جدوں تک یہ زبان بند نہیں ہوئی دعا کرو جدوں تک زندگی ہے تے اس زبان نال حضور دا ذکر ہوندا ہی رہے لہذا تاجدار کدوں مرساں جدوں حضور دا نالین سر تے رکھنا واسطے میری تلسی میں گل کردا سا کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایمان اور یقین ہے دل دیکھے جسے نبی مانا ہے اب رج کے دیدار کر کے بتائیں گے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں ہم ہیں مصطفیٰ والے ہاں ہم ہیں مصطفیٰ آپ کو جھنڈے بنائے ہم ہیں مصطفیٰ پیار سے بولے ہم ہیں مصطفیٰ اور ہم ہیں مصطفیٰ سید البرا والے ہم ہیں مصطفیٰ سید البرا والے ہم ہیں مصطفیٰ ہم سے کی دھرتی ہو جامع کی دھرتی ہو جامع مسجد ہو حاجی صاحب کا گھر ہو قاضی صاحب کا گھر ہو پیر صاحب کا گھر ہو یہ زبانیں یہی بولتی رہیں گی ہم ہیں مصطفیٰ ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا ہم ہیں مصطفیٰ چھیڑنا ہمیں دنیا چھیڑ سو نہ چھیڑو تو اسی کسی کو آختے ہی کوئی نہ استا رائی اپنا ہے اساں آج تک کسی کو کافر مسلمان بڑھایا ہی نہیں استی یہ فطرت میں تھی اللہ نہیں بایا اسی آتے ہیں خود ٹھیک ہو جنا ایک کچھ کمپنیاں ہیں جنہاں کو بیگ ہیں اتھے رہے دیں اے تو پران جلدیں تے ہو سکتا تل دے لنگ دے آہن مشرک لگے دے تسی پرواہ نہ کریو اگر حضور دا ذکر کرنا والا مشرک ہے تو ٹھیک ہے سنگیو تسی تو عید والا دا سنوا سا اسی تو سنا لو جلسا اگر آل محمد کا ذکر کرنا والا مشرک ہے تو سنا لو جلسا ماؤ پی کو یاد رہنا والا اگر مشرک ہے تو اسی تو سنا لو جلسا غریباں کو کھانا کھلانا والا مشرک ہے تو ایسا کو تیسو اسی تو سنا لو جلسا غلط تے نہ ہوتا ہے نا یہ 40واں 20واں 30واں جڑا ہے کرنا والا اگر مشرک ہے تسی دسو اسی تو سنا لو جلسا تسی جڑا کام کر دیو لیکن تسی جڑا کام کر دیو خیر دا کاٹی ہے خیر دا اسی جتھا جلدے ہیں خوب اگلانے اس کر کے کوشش کریو اپنے عقیدہ تے ایمانہ دے حفاظت کریو کچھ گلاں سچیاں ہونیاں جڑیاں دسنیاں پیندیاں مجبوری ہوندی ہے اس کی اگر وہ اس یہ اگر ادا نہ کرساں تے اس ممبر نال غداری کرساں تے اسی اپنی آخرت واسطے ممبر نال غداری کیاں کراں تسی زیادہ سے زیادہ خفا ہو جلسو تے دفعو تسی خفا ہو سو نا کس گل ہے تو کہ حضور دی گل کر دین تے دفعو ایتھا کوئی یاری ہاں ایتھا کوئی یاری نہیں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں پہ چاچے دا تائید ہوگا اگر یہ یاریاں چلاواں دا حضور چلاواں نا ابو جہل سکا چاچے حضور دا تے بلال ابش بچوائیں یہ یاریاں تھا نہیں چلتی سید الورا والے ہم ہیں مصطفیٰ چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا والے ہم ہیں مصطفیٰ والے ہم ہیں مصطفیٰ والے جب یہ مصطفیٰ والا دنیا سے جاتا ہے تو اعلان کرتا ہے میرے پیچھے رونا نہیں ہے
میرے پیچھے بین نہیں کرنے، مجھ پر ظلم نہیں ہوا ہے، میں عزت کی زندگی جی کے آیا ہوں، اب مرا نہیں ہوں، اس لیے کہ مرتا وہ ہے جو نبی سے دور ہو، مرتا وہ ہے جو نبی سے، وہ چلتا پھرتا بھی ہوگا غلام مصطفیٰ صاحب، اسی اس کو معاہدہ سمجھنا اور ہوندا ہی معاہدہ ہے، وہ جیندہ جنازہ اس کو آتے نہیں کو بھیج، اور جس کے سینے میں نبی ہو وہ دنیا کو جاتے ہوئے یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، قبر میں نظام مصطفیٰ کا انتظار کروں گا، اسی نظام مصطفیٰ نے میں انتظار کرتا کیونکہ میں مردہ کیوں مگر ہزار جان ہو فدا ایسی موت پر، مزر وارسی زبردست جانا گزریا نا اس آیا وہ ایجی موت تے ہزاراں جانا لگن، مگر ہزار جان ہو فدا ہو ایسی موت پر، سنتے ہیں مر کے ہوتی ہے، ہاں سنتے ہیں مر کے ہوتی ہے زیارت رسول کی، سنتے ہیں مر کے ہوتی ہے زیارت رسول کی، سنتے ہیں مر کے ہوتی ہے، خدا واسطے دی التجا ہے، میں فرقہ واریت کا سخت مخالف ہوں، جڑا بڑا فرقے دی گل کرے میں آپا اس کی گردن دو کراں، فتنے نہیں بنانے، لوگوں کو ایک کرنا ہے، لیکن لوگ ایک کدوں سن جدوں حضور دے نام تے چمو وہ دیڑا ایک ہے، آؤ فلسفے اور باتیں چھوڑیں، رکھے مسلمان نہ بنے، سچا مومن تب بنتا ہے جب نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے جڑو گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہے مزے ہی مزے، حضور پاک کی محفل سجی ہے، دن ہے حضرت ابراہیم کی وفات کا تیسرا، بولو کتنا، لوگ کہتے ہیں تیسرا کہاں سے آ گیا تو 40واں کہاں سے آ گیا، یہ کیا سلسلے لگا رکھے ہیں، اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے امام بہقی نے، یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان کو پتا ہے کہ امام بہقی کس درجے کا محدث ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام بہقی اس درجے کا محدث ہے، میرے ایمان اور میرے یقین کے مطابق کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ براہ راست کملی والے سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ جہاں تک مجھے سمجھ ہے آگے کیا ہے، اس درجے کا محدث ہے امام بہقی، انہوں نے اپنی کتاب بہقی شریف میں حدیث پاک روایت کی، نبی پاک کے حضرت ابراہیم تیسرا دن ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت ابراہیم، ہائے ہائے کہ حضرت ابراہیم کی وفات پر مشرکوں نے حضور پاک کو تانا دیا تھا، ہائے ہائے یہ بدبخت نظر سے ہیں، خفا نہیں ہونا، مشرکوں نے تانا دیا، منافقین نے تانا دیا کہ حضور کی نسل مٹ گئی، حضور کی نسل مٹ گئی کہ بیٹے ابراہیم بھی چلے گئے، اللہ اولاد ہوتی ہے تو نسلیں چلتی ہیں، فرمایا نا گھبرانا نہیں، میرے نبی کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، یہ قیامت تک باقی رہے گی، یہ ختم، اس لیے اس بات سے گھبرانا اور پریشان ہونا، اللہ پاک نے منافقین اور مشرکین اور کفار کے جواب میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے خیر کثیر دی ہے، تو خیر کثیر کا ایک معنی یہ ہے مصطفیٰ اتنی اولاد دی ہے قیامت کی صبح پر کوئی گلی محلہ کوچہ بستی بازار ایسا نہیں ہوگا جہاں مصطفیٰ نے رحمت اللہ سلام کرنے والے موجود نہ ہو، ابو جہل کی اولاد ختم ہو گئی اسی دیہڑے اسی سال یہ حضور دی اولاد قیامت تک کھیرے سی، حضور دا ذکر، تیسرا روز حضرت ابراہیم رخصت ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، جناب حضرت ابو ذر غفاری خوشک چھوہرے لے کے آئے، ایک بوتل میں اونٹنی کا دودھ ڈالا ہوا ہے، آ کے پیچھے بیٹھ گئے، با ادب لوگوں کی طرح پیچھے بیٹھ گئے، دل میں تمنا ہے کہ حضور مجھے بلائیں،
خواہش ہے کہ کملی والے کے سامنے ہوں، کیونکہ کملی والے کے لیے تحفہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کملی والے کے لیے کیا لے کے آئے ہوئے ہیں؟ تحفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر بولو۔ یوں تو بولنے والے ہیں، میرا نبی تو انبولیوں کو بھی بلا جانتا ہے۔ ہاں اتے انبولیاں بلا جاندا، میرا نبی ہے نا۔ اتے انبولیاں بلا جاندا، اتے پتھراں کلمے پڑھا جاندا۔ ابو ذر غفاری بولو کیا کہتے ہیں؟ عرض کی سونا نبی، میرے گھر کی کل کمائی ایک بوتل میں اونٹنی کا دودھ لایا ہوں، کچھ خشک چھوارے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا کس لیے؟ عرض کی حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا تیسرا روز ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے پاس، تعزیت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ تعزیت ہو رہی ہے۔ تیسرا روز ہے، نبی پاک کے پاس جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ ابو ذر غفاری نے پیش کیے چھوارے، ساتھ پیش کیا اونٹنی کا دودھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، سب زبانیں جوڑو، ایک بار قرآن کی سورہ فاتحہ تلاوت کر لو، 3 بار سورہ اخلاص تلاوت کر لو۔ فاتحہ بھی تلاوت ہو گئی، اخلاص بھی تلاوت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی وفات کا تیسرا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمہ پڑھو، فاتحہ بھی تلاوت ہو گئی، اخلاص بھی تلاوت ہو گئی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ چھوارے بھی سامنے لے آؤ، چھوارے بھی آ گئے۔ فرمایا اونٹنی کا دودھ جو ابو ذر غفاری لائے ہیں وہ بھی لے آؤ، وہ بھی حاضر ہو گیا۔ جب سامنے رکھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، میرے نبی کے موٹے موٹے آنسو موتی بن کر رخسار سے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے میرا نبی روگ مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سنو، ہمیں رونے سے منع فرماتے ہو، خود روتے ہو، فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کلیجے کا ٹکڑا ہے، کلیجے سے جب تاریں جدا ہوتی ہیں پھر درد ہوتا ہے، لیکن میں جس رونے سے منع کر رہا ہوں وہ ڈال پیٹنا ہے، وہ آواز نکالنا ہے، وہ خشک بیل کرنا ہے۔ جو تمہارا نبی رو رہا ہے اس رونے میں تو اللہ کا کرم شامل ہوتا ہے۔ ایسے رونے سے رحمتیں برستی ہیں اللہ کی۔ رونا کون سا منع ہے؟ گریبان پھاڑو، زمین پر پیٹنا شروع کر دو، ہائے اماں، ہائے بابا، ہائے نہیں کرنا۔ شکر تیرے اللہ، میرے اللہ، تو نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، رسول اللہ کے دیدار کے لیے بلا لیا۔ توجہ کریں، تیسرا روز ہے، تیسرا روز حضور نے دعا فرمائی اور میرے صحابہ ایک بار فاتحہ 3 بار اخلاص پڑھنے کا ثواب میرے ابراہیم کو بخش دو۔ ایک بات بتاؤ، ابراہیم گناہگار تھے؟ استغفر اللہ۔ بولو بھائی، آپ کو اور میرا بچہ چھوٹا فوت ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں بابا یہ بھی بخشا ہوا ہے، اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کی ضرورت ہے لیکن ہے بخشا ہوا، گناہگار نہیں ہے، دعا کرو گے تو درجے بلند ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، امتی کا بیٹا ہو معصوم، توجہ کرنا آخری بات ہے، امتی کا بیٹا ہو معصوم، وہ بھی معصوم ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا۔ ابراہیم باپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو، میرا رب اس کے درجے جنت میں بلند فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا بندہ نیک ہو، ولی اللہ ہو، نماز گزار ہو، تہجد گزار ہو، اس کو بھی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا کی برکت سے گناہگار ہوگا تو گناہ بخشے جائیں گے، نیکوکار ہوگا تو جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ لہٰذا اپنے والدین کو دعاؤں میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور ان کے بلندی درجات کی کیا کرنی ہے؟ دعا۔
دعا ہو گئی. دن ہے تیسرا. میں پوچھتا ہوں اگر لڑائی نہ کریں, نفرت کی اینت کو اتارے تو مجھے بتاؤ یہ کس کا فعل ہے؟ جواب آئے گا نبی کا فعل ہے. میں پوچھوں گا نبی کا فعل کیا ہوتا ہے تو جواب آتا ہے نبی کا فعل سنت ہوتا ہے. نبی کا فعل کیا ہوتا ہے؟ سنت. لہٰذا اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنا یہ نبی کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کی. لڑائیاں ختم کریں, باس ختم کریں. جہاں حقیقت ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. بابا سچ ہے, سچ کے ساتھ بیٹھ جائیں. جھگڑا ختم. آج کے بعد جھگڑا کریں گے, حضور پاک کا ذکر کریں گے, حضور کی آل کا ذکر کریں گے, حضور کے صحاب کا ذکر کریں گے, حضور کی ساری نسبتوں کا خیال رکھیں گے. سچ یہ ہے کہ اگر یہ خیال رکھو گے, اعمال میں کمی بھی ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے میرا رب نسبتوں کی برکت سے بخش دے گا. اور اگر ادھر خرابی ہے تو نمازاں پڑھ کے ٹہر لا چھوڑو, مسجداں بڑھا کے ٹہر لا چھوڑو, صدقے خیرات دے کے ٹہر لا چھوڑو, 50 دیگ نہیں 1000 دیگ پکا چھوڑو, کوئی اجر و ثواب. اج تو بعد نیکی کرے ہو کہ انہاں چیزاں دا مجھ زیادہ خیال کرے ہو. دعا کرو اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. میں تقریر شکریر تے کرنا واسطے حاضر نہ ہویا, میں چلو ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں کراں تے جڑی مڑی اپنی منشا ہے کہ اساں لوکاں دا عقیدہ ٹھیک ہوئے, اسی تھانے داراں کولوں بھی بچاں تے انہاں لوگوں کولوں بچاں جڑے دین دی صورت میں ڈاکو بن کے بیٹھے اور امت کو گمراہ کر دیں. اپنی اصلاح کریو. میں سچی گل کر, بڑی گل ایک ہی ہے. میں سنگیاں کوئی گل دسی ہے, تسی باٹے رہے ہو, ایک گردن بھی اگر چلی جلے نا تسی مضبوط رہے. مڑے سنگی ذرا ہیں اتنے موجود ہیں, ہو سکتا ہے کہ سویلے آتے انہوں نے اساں کوئی جو استاد تھا نویں نویں کام لائے دے نہ سن ایک کام سامنے آسن تے تائیں حقیقت سامنے آسی. اس کر کے تسی نہ گھبرائے ہو سنگیو, اللہ کرم کرسی. جب تک یہ زبان ہے حضور پاک تا تے حضور پاک کی نسبتوں کا ذکر ہونا رہے سی. دعا کرو اللہ اسی بھی زندگی اسی بھی موت نصیب فرمائے.